فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے قبر کی پہلی رات کا منظر۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے
اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں. سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں. سیشن جج کی عدالت سے اطلاع آئے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا. اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا. 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کی 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو، کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، تو میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دن، وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ ہوں معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحان و تعالی و تقدس کی، انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی۔ آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے، ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ گناہوں کی اگر کوئی حد
حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں، مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی،
مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کب سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے، مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔
परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इलाज मालजे पे लाखों रुपया लगाएंगे पर अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं तमाम दवाइयां, तमाम गोली, टीके, मिक्सचर, जड़ी बूटी मेरे इख्तियार में है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। हर चीज मुझसे इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अपना काम करूं कि नहीं, गोली टीका भी दवा मांगता इजाजत, अपना असर डालूं कि नहीं। मेरी तरफ से अगर इजाजत नहीं होती कोई असर नहीं डाल सकता। यही वजह है कि आज तमाम चीजें, सुकून कितना बर्बाद है। हुक्मरान हमसे ज्यादा परेशान है, हम उनसे ज्यादा परेशान है, गरीब उनसे ज्यादा परेशान है। जो करोड़पति है वो रात को खड़ा ही खड़ा फिरता, नींद नहीं आती। अंदाजा लगाओ, बेनमाज मुसलमानों की जमात के पास कयामत में खड़ा हो गया। आवाज आती है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज तुझे मेरे मुसलमानों, मेरे बंदों, गुनाहगार लोगों के पास भी खड़ा होने की इजाजत नहीं। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब। आज नेको बद की अलग अलग जमातें बना दी गई। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आज जमीन बोल कर आकर के गवाही दे रही है, बोल रही है। जमीन कह रही है इलाही मुझ पे सजदा ना किया, मुझ पे कुरान करीम की तिलावत ना की, मुझ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, कलमे का विर्द नहीं किया। ओ मेरे मौला, सारी जिंदगी मुझ पे बदकारी करता रहा। दरों दीवार गवाही देंगे, खिड़की रोशनदान गवाही देंगे, छत गवाही देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान की एक एक हरकत को आके जमीन बताएगी। अगर सजदे किए होंगे, इबादत की होगी, हक सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब नमाज में पिछली रात को नियत बांध कर मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, अलहदगी में सबसे छुप कर, सबसे अलहदा होकर और नियत बांध कर आदम से खड़ा होकर कुरान पढ़ता है और कभी कभी रो पढ़ता है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे अर्श पे बैठे बैठे इतना प्यार आता है कि इस बंदे का मुंह चूम लूं। फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। बिस्तर से अलग होकर ठंड और गर्मी में वुजू करके जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं तू मुझे अकेला याद कर, मैं तुझे अर्श पे अकेला याद करूंगा। तू मुझे लोगों में याद कर, मैं नूरी फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम दौड़ कर आ, मैं तेरी तरफ 10 मरतबा आता। हदीस पाक में इरशाद है जब बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं 10 मरतबा आवाज लगाता हूँ लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। मांगने वाले सो गए, जरूरतमंद सो गए, हाजतमंद सो गए, परेशान हाल सो गए, परवाह ही नहीं रात दिन। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन अल्लाह पाक की अदालत में खंजीर लाए जाएंगे, सूअर की शक्ल के लोग आएंगे। लोग कहेंगे इलाही ये कौन है? जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, कुंतु तुराबा हुक्म हुआ वो सारे मिट्टी बन गए, ये कौन है? जवाब मिलेगा ये आखिरी नबी की आखिरी बेनमाज उम्मत है, इनकी शक्लों को बदल के रख दिया गया। थोड़ा सा जिक्र कर दूं, लोग हमारे बारे में तो यूं कहकर मसाइल को भी, कुरान हदीस को भी रद्द कर देते हैं कि ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है। आओ पीराने पीर जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत नाजिल हो इस मर्द कलंदर के मजार पे, आमीन कहो। हजरत ने अपनी कलम से किताब लिखी है गुनियतुत तालिबीन, सफा 1059 से लेकर 64 तक का मुताला करो, किताब अरबी में तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अल्लाह वाले ने साफ लिख दिया
فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ آخری بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کی ولی، ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں پر قہر نہ پڑے۔ کوئی مذاق تو نہیں، 5 وقت کا باغی، اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ، آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا، ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا۔ اور فرمایا جو فیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے صحابہ کرام، سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی، رنگ کیوں بدل گیا، کپی کیوں آ گئی، لرزہ کیوں آ گیا؟ فرمایا او لوگو تم نہیں جانتے کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس مولا کریم کا دروازہ ہے، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مسجد میں قدم رکھا، بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے، ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا تم نہیں جانتے یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈرتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگتے جگر امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ نہ یہ ولی نہیں ہے، تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے۔ امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں، سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا، سردی کی وجہ سے انگیٹھی میں کولے ڈال کر، تپش کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا، اور نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولا چچا، سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی، سامان جل گیا، دروازہ جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت جی دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، سامان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا۔ لوگوں نے دروازہ توڑا، اندر سب کا یقین ہو گیا کہ حضرت شہید ہو گئے، حضرت سڑ گئے، حضرت جل گئے، کہاں باقی رہ سکتے ہیں۔ لیکن لوگ حیران ہوئے، جب اندر گئے تو کیا دیکھا، حسین کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب نماز ختم کی تو پوچھا حضرت جی یہ اتنی آگ لگ گئی، یہ سامان جل گیا سارا، یہ مکان جل گیا، گرمی نہیں آئی، پتہ نہیں لگا، نماز ختم نہیں کی؟ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی۔ فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو، میں اس آگ کا کیا فکر کروں، میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔
جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں، لیکن جملہ عرض کروں گا، توجہ کرو، ایک ہی جملہ کافی ہے، بے نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچیں۔ مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، منٹ گنتے ہیں، 5 منٹ ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں، 10 منٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہوئے، توجہ کرو، تم منٹ گنتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی، حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، تم منٹ گنتے جاتے ہو۔ نماز کی عظمت پوچھ لیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نواسہ رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حسین کے اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں نا بہت ہی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں، پورا کریں ہیں، مزدوری کریں ہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسی کیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو۔ تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سوچتا بھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، علی احمد حجویری ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، شاہ بہاول زکریا ملتانی ہوں، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ کہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ کوئی دور نہیں تم سے، ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو۔
وہ کہتا چلو اخبار ہی فوٹو تو آئے گا نا. عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا, لوگ بیٹھے تھے, ایک مسافر آیا, گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے, کپڑوں پہ گرد و غبار ہے, صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا, صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا. کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے, میرے جیسے تیرے جیسے, او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو, پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے, اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں. او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو, تو ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو. اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا. کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون سی خانقاہ کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں, میں کسی کا پیر نہیں, میں کسی کا بادشاہ نہیں, میں کمہار ذات کا ایک بیٹا ہوں, خیر پورٹا موالی کا باشندہ ہوں. ذات کا کمہار ہوں, سید نہیں ہوں. اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے, ایک کمہار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو. خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی. ایسی ایسی چیزیں تو بڑی کچھ, جو آئے گا نا مہمان ملتان میں, تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟ کوئی کہے گا قلعہ ہے, کوئی کہے گا جھیل ہے, کوئی کہے گا فلانی چیز ہے, کوئی کہے گا فلانی چیز ہے. کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی. عرض کرنے کا مقصد یہ, نماز پڑھو, بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے. بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے, لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے, گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے, سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے, پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے. شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامند کو کوڑ لگا ہوا ہے, وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے, یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے, اس کو کھانا کھلاتی ہے, اس کو پانی پلاتی ہے, تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے, تم سب کوڑی ہو جاؤ گے. یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے, آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا. اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے, جاتی ہے, گزارا کرتی ہے. بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے, اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ, اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو. پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے, یہ نئی بات نہیں, یہ پرانی ہے. تیرا مرض مجھے لگ جائے گا, میرا مرض تجھے لگ جائے گا. اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے, کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے, بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں, ظلم میں کوئی جراثیم نہیں, اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا, قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں, رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں.
یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں، سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے، باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ میری بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آن میں سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی، یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی، جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ، بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال کو کیوں کماتا ہے؟ ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا، اٹھا یہاں سے، چل بار لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا، حضرت رحمت کو مجبور کر دیا، ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤں؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی، تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم
فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، او یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھونپڑا سا بنایا، اور جھونپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی، دور و نزدیک سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے، یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی پہ بھی کچھ اثر تو ہوگا نا، سگی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت، پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف۔ یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی، کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام نے، تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش ہے اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ ہاں تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جمعے میں، حجی دعا کر دینا اللہ پاک، یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے۔ جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا، رشوت بٹوری، حرام کا اکٹھا کیا، آج تو بیمار پڑا ہے، اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر۔ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں جی حضرت جی دعا کر دو، اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے، ہاں اسے اللہ سنبھال لے، بینک بیلنس تو سنبھال لیو، سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو، تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی، نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے، قربان جاؤں۔ حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال۔ 80 سال۔ جواب سنو اور حیران ہو جاؤ، اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت رونے لگی،
اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی، اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، مر جاؤں، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار، جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے، یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی۔ ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا تسبہ، تسبیح نہیں تسبہ، اتنا بڑا تسبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا، پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن۔ آیا آگے سے، حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حال ہے تیرا، سیدھا پھر دیے۔ ان پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور سنا تیرا خامد بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے۔ کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے۔ ایک بکرا لیا، بکرا، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا دھونا رمائے ہوئے، بکرا بڑا منگوا میں فوراً بکرا، کہنے لگا کہ بکرا لیا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے، بابے ہی بن کے آویں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے،
بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لواں، اونوں ذبح کر کے چرائے تے پھینک دیواں، سٹ دیواں، جیڑا کولوں لنگے گا اونوں بیماری لگ جاوے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا۔ اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا ادھڑ گیا، بھوکی گڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دوں کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے، اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے، اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وَذْكُرْ ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ فرمایا وَذْكُرْ ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میری نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر، جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا، فاستجبنا لہ ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او
پروردگار، ایک اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار، اب کرم کر دے، شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا، یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی۔ نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور رو رو کے دعا مانگی، عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا، اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا، اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے۔ تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا۔ آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا، پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں۔ فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارقو برجلک، ارقو برجلک، اپنا پیر زمین پہ مارو۔ ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہاذا مغتسل بارد و شراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی وہی جوانی، وہی خوبصورتی، پانی پینے سے، غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار، شکر ہے اسی اوتھے نہیں سی، نہیں تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، فوراً اسی اسے پاسے لے جانا سی، اگر پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔
تو ایوب अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वही पुरानी जवानी, वही पहले वाला हुसन, तंदुरुस्त हुए बैठे हैं झूपड़ी के आगे। अल्लाह गनी, कमाल है, रहमत तेरी कब्र पे करोड़ रहमतें नाजिल हो। यूं लिखा है कि मजदूरी करके यूं झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा वो झूपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना, कानों का टट्टी, वो खुला हुआ दिखाई दिया। हजरत रहमत वहीं से रोने लगी। खैर है, आगे मैं आके खोला करती थी, आज खुला हुआ है, कोई जानवर ना नुकसान कर गया हो। और जब आई है दरवाजे पे तो देखा एक नौजवान बैठा है, तो परेशान हाल हो गई। अल्लाह गनी, जिसकी 80 बरस इतनी मुसीबत उठा के खिदमत की हो, हजरत रहमत जब दरवाजे पे खड़ी हुई, अपनी झोपड़ी कर झोपड़ी को खाली देखा, रोई, जोली पहले, अल्लाह मैं बेगुनाह हूं, मेरे मालिक ना जाती तो ये पेट कैसे भरती, इसके लिए टुकड़े लेने गई थी, कौन जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया, या अल्लाह कोताही मेरी हुई, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत रहमत को परेशान देखा तो आके हाथ पकड़ा और कहा, रहमत अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं वही अय्यूब हूं, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मैं वही पैगंबर हूं अय्यूब अलैहिस्सलाम। लगा अच्छा। फरमाया कि देख ले, अल्लाह ने पानी में सबको तंदुरुस्ती पैदा कर दी, मैंने पानी पिया और गुस्ल किया, मेरा ये तंदुरुस्ती वाला हाल हो गया। अब एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं वो तुम भी भूल गए होगे। हम 1 लाख कसमें खाते हैं, शर्त लगाते हैं, वक्त गया गई गुजरी, फिर कौन याद करे, कितनी कसमें खाई, क्या नेम धर्म किए, कितना झूठ बोला, कौन परवाह करे। हजरत रहमत यकदम खुश हो गई, या अल्लाह मेरे मुसीबत के दिन खत्म हो गए, मेरा खामिन तंदुरुस्त हो गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, और रहमत तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, पूरी करूंगा, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, 100 लाठियां तुझे खानी पड़ेंगी। आखिर पैगंबर है ना, जो कसम खाई थी वो याद है। हम अब कसम खाएंगे, यहां से निकल तो इंशाअल्लाह फौरन भूल जाएंगे। और ऐसी कसम घरवाली को मारने वाली तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पूरी करनी। कौन मारे भाई, डंडे मारेगा तो अगले दिन तंदूर पे बैठा रहेगा, फिर जाएगा कहां। कमाल है हजरत रहमत का। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान की खैर है, तेरी कसम पूरी हो, मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया, मैं हाजिर हूं, आप अपनी कसम पूरी करें, मैं हाजिर हूं, मर जाऊंगी कोई परवाह नहीं, नबी की कसम गलत ना हो जाए। ये नहीं कहा कि अय्यूब आज तंदुरुस्त हो गया तो लाठियां याद आ गई, याद है मैंने कितने दिन मुसीबत के भरे, तेरे पीछे छाले पड़ गए, मेरे कंधे का चमड़ा उधड़ गया, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैं रुल रुल के मर गई, और तुम लाठियां लिए खड़े हो। औरत को भी अल्लाह जल्ले शानहू की कितनी पहचान थी, कितनी बड़ी मार्फत थी, और वो तो खामिन तो थे ही नबी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तैयारी की लाठियां मारने की, फौरन वही आई, ओ अय्यूब, और मेरे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, वखुद बियदिही ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ऐ मेरे अय्यूब, एक तरफ तेरी कसम है, एक तरफ मेरी बंदी रहमत की मुशक्कत उठाने वाली जान है। तेरी कसम गलत करूं, तेरी नबूवत पे धब्बा आएगा, तेरी कसम पूरी कराऊं, ये माई
اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی۔ یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا۔ کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ ایک نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی، زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔
بڑی شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جارزاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔